السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے فرمایا تھا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 کہ لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ نیز آپ کے چچا ابو طالب اور خاندان بنو ہاشم کے دیگر لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے ہمیشہ مستعد رہا کرتے تھے۔ دیگر اعلیٰ خاندانوں کے افراد جو اسلام لائے تھے، ان کے تحفظ کی ضمانت ان کے خاندان والوں نے دی تھی۔ اس کے باوجود کفار جب بھی ان کا بس چلتا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بارسوخ صحابہ کی دل آزاری کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کافر آقاؤں کے غلام تھے یا غریب اور نادار لوگ تھے جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کفار کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ انتہائی سنگ دلانہ بلکہ وحشیانہ تھا، جن کا مختصر تذکرہ آپ ابھی پڑھ آئے ہیں۔ نیز آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کفار مکہ نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط کو یثرب بھیجا تاکہ وہاں کے یہودی علماء سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان علماء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو پرکھنے کے لیے انہیں 3 سوالات پوچھنے کی تلقین کی اور بتایا کہ اگر وہ ان تینوں سوالات کا صحیح جواب دیں تو وہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکیں تو نبی نہیں۔ تم جس طرح چاہو ان سے نبٹ سکتے ہو۔ یہ دونوں خوشی خوشی مکہ واپس آئے اور اپنے ہم وطنوں کو بتایا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن معیار لے آئے ہیں جس پر پرکھنے سے ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، لیکن اہل مکہ جو اندھی عصبیت کا شکار تھے پھر بھی اپنے باطل عقائد سے دستبردار نہ ہوئے۔ البتہ اہل حق کے لیے اس صورت میں ان کے موجودہ مشکل حالات میں رہنمائی کا بڑا سامان تھا۔ ان کے پہلے سوال کے جواب میں اصحاب کہف کے حالات بڑی شرح و بسط سے بیان فرمائے گئے۔ اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا، سورہ کہف آیت نمبر 16، اور جب تم الگ ہو گئے ان کفار سے اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ پوجا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اب پناہ لو غار میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے اس کام میں آسانیاں۔ سورہ کہف کے بعد سورہ الزمر نازل ہوئی جس میں صراحتاً بتا دیا گیا ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا میں نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ مصائب و آلام میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 10۔ اصحابہ کہف کا واقعہ سنا کر ان ستم رسیدہ مسلمانوں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی فرما دی۔ انہیں بتایا کہ تم سے پہلے بھی بتوں کے پجاریوں اور باطل کے علم برداروں نے اہل حق کے لیے جینا حرام کر دیا تھا۔ جور و جفا کی ان آندھیوں سے اپنی شمع ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ سفر کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فراموش نہیں کر دیا تھا بلکہ اس کی رحمت کے سائے نے ان کو اپنے دامن میں لے لیا تھا۔ ان کی ساری پریشانیاں راحت و آرام میں بدل گئیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم بھی ان کی راہ پر گامزن ہو گئے تو تمہارے ساتھ ان سے بھی بہتر سلوک کیا جائے گا۔ سورہ الزمر کی اس آیت میں وضاحت سے بتا دیا گیا کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ اور وسیع ہے۔ اگر یہاں یہ نابکار تمہیں اپنے رب قدوس کا نام نہیں لینے دیتے اور آزادی سے اس کی عبادت نہیں کرنے دیتے تو قطعاً فکر مند نہ ہو۔ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں آزادی سے تم اپنے معبود حقیقی کی عبادت کر سکو۔ یہ اندیشہ تمہیں ہرگز پریشان نہ کرے کہ پردیس میں تمہاری گزران کیسے ہوگی۔ یاد رکھو، تمہارا پروردگار محسنین کو اس دنیا میں بھی اپنی لامحدود نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور جو لوگ مضبوطی سے صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں ان کو اتنا صلہ دیتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔
سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔